بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدیث کے ادب کا تقاضا ہے کہ جب درس حدیث ہو تو پوری توجہ اور پورے انہمام سے، پورے ذوق و شوق سے، بڑی عقیدت سے، محبت سے سنیں۔ آپ اس کی باتیں نہ کریں گے حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تو بڑے شوق سے درس حدیث سماعت فرمائیں۔ درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ پڑھیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم انتہائی انصاف والے ترازوؤں کو رکھیں گے لِیَوْمِ الْقِیامَہ، قیامت کے دن کے لیے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اور بنو آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کے اقوال، یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد، اور امام مجاہد نے فرمایا القسطاس، قسطاس کا معنی العدل، انصاف کا ہے، بالعربیۃ، عربی زبان کے اندر۔ وَيُقَالُ، اور کہا گیا ہے القسط، جو لفظ قسط ہے مصدر المقسط، یہ مقسط باب افعال سے مصدر ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ عادل کو کہتے ہیں، انصاف کرنے والے کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور جو قاسط ہے فَهُوَ الْجَائِرُ، تو یہ ظالم کو، ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حدثنا محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی قال حدثنا عبد السلام بن محمد قال قرأت بعض صحیح الحدیث وسمعت بعضه بقراءة الإقرآن على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجوزجاني، وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزير العراقي، عن السيد نذير حسين الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي إبراهيم الكردي قال قرأت على أحمد الشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد التمامي رملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا کہ قال النبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے کلمتانی، یہ دو کلمے حبیبتانی بہت زیادہ محبوب ہیں الی الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان کو، خفیفتانی انتہائی ہلکی
ہے الميزان میزان کے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قابل صد احترام علماء و مشائخ، شیوخ الحدیث، محدثین کرام اور بہت ہی قابل قدر عزیز اور پیارے طلباء، فارغ ہونے والے، عالم بن کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف سدھارنے والے اور تمام محترم سامعین، یاد رکھیے جس طرح آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح یہ حدیث بھی یاد کر لیں، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ اچھا ہے تو انسان کے لیے سعادت ہے، کامیابی ہے، نیک بختی ہے. اور اگر ساری زندگی اس نے بہت سے اعمال کیے ہوں لیکن اس کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پر اور کفر پر، شرک پر، معصیت پر ہو، تو انما الاعمال بالخواتیم، یہ اس کے لیے بہت ہی شقاوت ہے، بدبختی اور ناکامی ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ توحید اور ایمان پر فرما. امام بخاری رحمہ اللہ کی جس کتاب کی آخری حدیث اور آخری کتاب کا آخری ترجمۃ الباب آپ نے سنا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ قرآن کریم کے بعد
اس کائنات میں اس جیسی کوئی کتاب نہ امام بخاری سے پہلے کو لکھ سکا اور نہ ہی آج تک کوئی امام بخاری کی نقل مار کر اس جیسی کوئی کتاب لکھ سکا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام ابو زید مروزی خواب کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد صرف ایک کتاب ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب قرار دیا۔ امام ابو زید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے، ابو زید تم کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ یہ ذرا سب سامعین غور سے سنیں۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ میری کتاب امام محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح ان کی کتاب، یہ میری کتاب ہے۔ یہ شرف اس پوری امت نے اس کتاب کو دیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کو درجہ مرتبہ صحت ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری ہے۔ امام صاحب اس ایک کتاب میں تقریباً 100 کتابیں اس میں درج کرتے ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام جامع بھی ہے، جامع، کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس میں اللہ ذوالجلال کی رہنمائی اور ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آئے اور اس کی رہنمائی ہمیں صحیح بخاری سے نہ مل سکے۔ یہ کتاب جامع ہے، اور ان تقریباً 100 کتابوں میں سب سے آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ آپ یہ حدیث بھی سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص کی آخری بات زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ لا الہ الا اللہ ہوں گے، دخل الجنہ، اس کو موت آئی اور وہ سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے آخری کتاب کتاب التوحید کو ذکر فرماتے ہیں، جس میں اللہ ذوالجلال کی پہچان توحید الاسماء والصفات ہے،
کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے اور اللہ کی صفات کیا کیا ہے۔ چونکہ قیامت کے دن بہت سے احوال ہوں گے اور وہ مرحلہ کہ جس کے بعد یہ اعلان ہونے والا ہے کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ اولئک هم المفلحون اور اولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ کامیاب کون ہیں اور ناکام ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کون ہیں؟ یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ کب نکلے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس پوری کتاب میں آخری ترجمۃ الباب وہ یہ قائم کرتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ ترازو، اس کے اندر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر ثقلت موازینوں، نیکیاں بھاری ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اعلان ہو جائے گا کہ پاس ہے، کامیاب ہے، مبارک ہو۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ہیں گھاٹے والے، ساری زندگی ان کی برباد ہے۔ فی جہنم خالدون، یہ رزلٹ کامیابی اور ناکامی کا وزن اعمال کے بعد۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ایک تو بدعتی اور گمراہ لوگوں کا رد بھی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ موقف تھا کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا۔ ویسے ایک بڑی عجیب سی بات مجھے محسوس ہوتی ہے، اس میں زیادہ بڑے فلسفے کی اور زیادہ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اتنی بات سمجھ لیں، کیا میں اور آپ نے اپنے خالق اور مالک کو بتانا ہے کہ تو یہ کام کر سکتا ہے اور یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیوں بھائی؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو انسان کو کیا ہو گیا، یہ ایک بے قدر پانی کا چھوٹا سا قطرہ تھا، ایک نطفہ تھا، اور میں نے اس کو آگے پیدا کیا، میں نے اس کو بنایا، میں نے اس کو عقل دی، میں نے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اس کو کان میں نے دیے، اس کو آنکھیں میں نے دی، اس کو دل میں نے دیا، یہ کوئی چیز جانتا ہی نہیں تھا، اور جب تھوڑی سی سمجھ آئی تو یہ آگے سے جھگڑالو بن گیا، یہ آگے سے بڑی باتیں کرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو وحی الہی کو چھوڑ کر اپنی کمزور عقل کو علم کل سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال بے شمار آیات میں بتلاتے ہیں کہ میں اعمال کا وزن کروں گا، ایمان کا بھی وزن ہوگا، قول کا بھی وزن ہوگا، فعل کا بھی وزن ہوگا، اور دل کے اعمال محبت، بغض، ایمان،
کفر، حسد، کینہ، بغض، ہر چیز کا میں وزن کروں. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے وزن کرے؟ اللہ تو وزن کر ہی نہیں سکتا. چلیے اگر ہمیں اتنا بھی یاد ہوتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ذوالجلال کو ہم تھوڑا سا پڑھ کر اس کو عاجز اور اس کو بے قدرت ماننا شروع کر دیں، اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی بے وقوفی دنیا میں اور کوئی نہیں کہ میں اور آپ تھوڑا سا پڑھ کر اپنے خالق اور مالک کو بتلانا شروع کر دیں کہ تو یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا ہے. آئیے تمام مسلمانوں کا، تمام اہل سنت کا، تمام اہل حدیث اور محدثین کا یہ عقیدہ رہا ہے اور ہے، اور اللہ کی توفیق سے قیامت تک یہ حق اور سچ سر چڑھ کر بولتا رہے گا کہ اللہ ذوالجلال اعمال کا، اقوال کا، افعال قلبیہ کا، ہر انسان کے عمل اور فعل کا وزن کرے. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے اور آگے والی حدیث سے یہی ثابت کرنا چاہتے. تو ہم جس طرح یہ عقیدہ رکھیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اسی طرح ہم ذرا سنبھال کر بولا کریں، تول کر بولا کریں، کوئی عمل کریں، خواہ وہ اعضاء سے ہو، زبان سے ہو، آنکھوں سے ہو، کانوں سے ہو، دل سے ہو. دل میں ایمان اور تصدیق، دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت، اور دل کے اندر بغض، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے نفرت، ان سب اعمال کا وزن ہوگا. اور ایک حدیث میں چلتا چلتا آپ کو سناتا جاؤں. امت کی، پوری امت مسلمہ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اِنَّ لِي مملوکین، میرے کچھ غلام ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں. وہ 3 کام کرتے ہیں، یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، کہ میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ایک کام. دوسرا یخونوننی، خیانت بھی کرتے ہیں. اور تیسرا ویعصوننی، اور میری نافرمانی بھی کرتے ہیں. یہ میرے غلام اور نوکر یہ 3 کام کرتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اشتمہم واعاقبہم، کہ میں ان کو پھر برا کہتا ہوں اور ان کو سزا بھی دیتا ہوں. تو مجھے بتلائیے، دیکھیے صحابہ کرام اپنی زندگی میں ایک ایک فعل اور ایک ایک قدم سوچ سوچ کر رکھ رہے ہیں. ہم تو بڑے غافل لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ اب یہ میری نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور میں ان کو آگے سے برا کہتا ہوں اور ان کو سزا دیتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے، کیا جو میں ان کو برا کہتا ہوں اور ان کو سزا دیتا ہوں تو یہ میں پکڑا جاؤں گا یا میری جان چھوٹ جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ سب حضرات غور سے سنیں، دکانوں کے مالک، فیکٹری کے مالک، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے طلبہ، اور گھروں میں کام کروانے والے، گھروں میں کام کرنے والیاں، سب غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے غلاموں کی خیانت، جھوٹ اور نافرمانی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور آپ کی سزا اور ان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ اگر ان کی طرف سے زیادتی زیادہ ہے اور تیری طرف سے اس کی سزا اور بدلہ کم ہے، تو پھر یہ قیامت کے دن اور پکڑے جائیں گے اور آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ کی طرف سے یہ بدلہ یعنی سزا اور گالی گلوچ یہ ان کے گناہ اور نافرمانی سے زیادہ ہوا، تو پھر آپ پکڑے جائیں گے اور یہ چھوٹ جائیں گے۔ اور اگر دونوں برابر ہوا تو پھر نہ آپ کو اجر ہے اور نہ آپ کو گناہ ہے۔ میرے بھائی اور محترم حضرات اور میرے عزیز، ایک چیز پر تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہمارا کوئی کام کرنے والا نوکر ہے یا مزدور ہے، وہ کوئی غلطی کر لے اور مالک غصے میں آئے، تو کیا وہ یہ تول کر سوچ کر اس کو جواب دیتا ہے کہ اس کی غلطی سے میرا جواب کہیں آگے بڑھ نہ جائے ورنہ میں پکڑا جاؤں؟ کیوں جی؟ یہ غصے کی حالت میں اور نوکر کی غلطی کے موقع پر ہم یہ سوچتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم سے غلطی ہو جائے تو استاد اس کو سزا دیتے وقت پہلے سوچتا ہے کہ اس کی غلطی کتنی ہے اور میں نے اس کو سزا کتنی دینی۔ یہ فکر اور یہ سوچ اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو حقیقت ہے کہ یہ معاشرہ امن اور سلامتی کا پیکر بن کر ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ فجعل يبكي ويهتف، یہ شخص جب اس نے یہ بات سنی کہ آپ کی طرف سے جواب اگر زیادہ ہو گیا تو آپ پکڑے جائیں گے، اور ان کی طرف سے اگر خیانت، نافرمانی اور جھوٹ وہ زیادہ ہوا تو یہ پکڑے جائیں گے، وہ شخص رونے لگا اور چیخے مار کر رونے لگا، چیخے مار کر رونے لگا کہ کیسے اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا اما قرأت قول اللہ، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ رونے لگ گیا۔ اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم تو ترازو رکھیں، ان کی زیادتی بھی ایک پلڑے میں اور آپ کی طرف سے سزا بھی ایک پلڑے میں، تو کیا تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ تو وہ شخص کیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے لیے اور ان کے لیے تو میں یہی بہتر فیصلہ سمجھتا ہوں کہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، میں ان کے ساتھ اپنے معاملے کا اتنا کڑا حساب نہیں رکھ سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ
یہ باب قائم کر کے مجھے اور آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اپنا بول، اپنا عمل، اس کو دنیا میں پہلے تول لو، خود وزن کر لو، تاکہ قیامت کے دن پھر جب وزن ہوگا اس وقت ہمیں خسارے اور گھاٹے اور ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یاد رکھیے، اعمال اور اقوال کا بھی وزن ہوگا، اور عمل کرنے والے کا بھی وزن ہوگا، اور جن صحیفوں میں اعمال کو خیر ہو یا شر ہو لکھا جا رہا ہے ان کا بھی وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کے بعد آگے آخری حدیث ذکر فرماتے ہیں، اور حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے انہوں نے سند کو ذکر کیا۔ میں یہاں صرف اتنا عرض کروں گا کہ امیر المومنین فی الحدیث اپنے دور کے عظیم محدث اور عظیم فقیہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ فرمان اگر ہر بھائی اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے تو اللہ کی توفیق سے جتنے اس دور میں فتنے ہیں، جتنی بدعات ہیں، جتنے شرک ہیں، جتنی خرافات ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں، جتنی گروہ بندیاں ہیں اور جتنی گمراہیاں ہیں، ان سب کا علاج امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ فرماتے ہیں الاسناد سلاح المومن، کہ سند یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ ان لم یکن معه فبأي شیء یقاتل، وہ جس آدمی کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے تو وہ دشمن کے ساتھ لڑے گا کیسے؟ شیطان بھی دشمن ہے، اور اس دور میں وہ لوگ جو غلط عقائد، غلط نظریات، موضوع من گھڑت اور جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر سب گمراہ فرقے، اس کا ایک ہی آپ کے پاس علاج ہے کہ کوئی بات کرے، آپ کیا کہیں جی حوالہ دو۔ کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ کس کتاب کی حدیث ہے؟ جب وہ کتاب کا نام لے گا تو آپ اس کا حوالہ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں نے جھوٹی باتیں بنا بنا کر لوگوں میں اس طرح پھیلا دی اور اتنے افسانے مشہور کر دیے کہ قرآن کی روشن تعلیم ایک طرف ہوتی ہے، صحیح بخاری کی مستند اور صحیح ترین احادیث ایک طرف ہوتی ہیں، اور جھوٹے اور من گھڑت قصے اور کہانیاں ایک طرف ہوتی ہیں۔ میں صرف عام سامعین کے لیے، علماء تو ماشاءاللہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا حکم، اور خود رفع الیدین اس لیے کرتے تھے کہ جو منافق تھے نعوذ باللہ وہ بت لے کر بغلوں میں دبا کر آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے بغلوں میں بت دبائے ہوئے ہیں یا یہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ تو آپ نے رفع الیدین کرنی شروع کی تاکہ جو بت اس میں رکھے ہوئے ہیں وہ نہ سارے گر جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو منافق۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ اچھا کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کس کتاب میں؟
کسی موضوع میں ہو، موضوعات کی کتابیں موجود ہیں، پتہ نہیں کہ اس طرح کی باتیں جھوٹ بنا بنا کر اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے ایمان کو داغدار کرنے کے لیے، اور ایسا جھوٹ ہے کہ آدمی اگر سوچے کہ بھئی جب نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کی تو اس وقت وہ بت نہیں گرے، جب رکوع کیا اس وقت بھی درمیان میں خلا آیا پھر نہیں بت گرے، جب سجدے میں گئے تو یہ بازو اپنے جسم سے الگ کر کے رکھے، اس وقت بت نہیں گرے۔ لیکن عقل ماری جاتی ہے سننے والوں کی بھی اور سنانے والوں کی۔ ان سب من گھڑ اور شرکیات جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کہیں جی بس میں زیادہ بحث نہیں کرتا، اس بات کا حوالہ دو، لکھ دو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا حوالہ لکھ دو۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جھوٹ بولنے والے آپ سے جان چھڑائیں گے، آپ سے کہیں گے جی آپ کوئی عالم ہے، آپ مجھ سے والا پوچھتے ہیں، وہ بھئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے عالم نہیں ہوں لیکن حیوان بھی نہیں، گائے اور بھینس بھی نہیں ہوں، انسان ہوں۔ کیوں جی یہ تو فرق ہونا چاہیے نا، یہ تو آخر فرق ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اتنی چیزوں کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو میں کوئی گائے اور یہ کوئی گدھا اور کوئی جانور ہوں؟ تم اللہ کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عقیدے کے نام پر بات کر رہے ہو، اس کا حوالہ دو، یہ میرا حق ہے پوچھنے کا، حوالہ دو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس سند سے یہ سبق حاصل کر لیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الاسناد سلاح المومن، کہ سند ہر مومن کا ہتھیار ہے ہر دور میں، اگر اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلْ، تو وہ پھر دشمن سے لڑائی کس سے کرے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ سند ذکر کر کے آگے آخری حدیث ذکر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم آپ نے عزیز اپنے طالب علم سے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنائے، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا کہ دو کلمے جو اللہ کو رحمان کو بہت پیارے، رحمان، رحمان کا ذکر کیا اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ دو جملے ایسے ہوں جو اللہ کو محبوب اور زبان پر ہلکے، اور جب وزن ہوگا تو اس میں بھاری، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی رحمت اور اس کے فضل کا تقاضا ہے۔ یہ دو کلمے کون سے ہیں جو زبان میں بولنے میں ہلکے ہیں اور جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہیں، ان کا نیکیوں والے پلڑے میں وزن بہت ہوگا، ثقیلتان فی المیزان۔ یہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ میزان قائم ہوگا، اس کی فکر کر لو۔ اور یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک اللہ کی تسبیح ہے اور دوسرا اللہ ذوالجلال کی حمد اور اس کی ثنا ہے۔ یاد رکھیے صرف سبحان اللہ کے بارے میں، صرف سبحان اللہ، صرف الحمدللہ، صرف اللہ اکبر، صرف لا الہ الا اللہ،
یہ چاروں کلمے وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب و افضل الکلام، اور تمام باتوں میں سب سے زیادہ افضل، مصطفیٰ اللہ للملائکہ، وہ کلمے جو اللہ عز و جلال نے اپنے فرشتوں کے لیے چنے، اور وہ کلمے کہ آپ نے فرمایا خیر ما طلعت علیہ الشمس، کہ پوری دنیا کی دولت اور خزانے، سونے اور چاندی، پٹرول اور ہیرے اور جواہر، یہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں، اور صرف سبحان اللہ والحمدللہ ان کا اجر اور ثواب ایک طرف ہو، تو خیر ما طلعت علیہ الشمس، سمندروں میں، خشکی میں جتنے خزانے ہیں، ان سب سے زیادہ بہتر اور اجر اور ثواب اللہ نے ان دو کلموں کا رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم من النار، لوگوں جہنم سے اپنے درمیان ڈھال اور دیوار بنا لو، جہنم کے درمیان اور اپنے درمیان کیا کرو؟ خذوا جنتکم، ڈھال بنا لو، وَهُنَّ المقدمات المجنبات المنجیات، یہ وہ کلمے کہ جو تمہارے آگے ہوں گے، جو تمہارے دائیں طرف ہوں گے، جو تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور وہی ہیں الباقیات، باقی رہنے والے اچھے اعمال، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیے اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھیں۔ میں چونکہ وقت نہیں، میں صرف اتنی بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی اس میں تو مانگا ہی کچھ نہیں، کیوں جی؟ افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اچھا جی اس میں تو مانگا ہی کچھ نہیں، یہ بات صرف میں نکتہ عرض کر دوں کہ دراصل اللہ عز و جلال وہ سخی ہے، وہ داتا ہے، وہ صاحب جود و کرم ہے کہ اگر صرف اس کی تعریف ہی کر دیں تو وہ اپنی شان کے مطابق تعریف کرنے والے کو اپنی قدرت اور شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جو چیز اس نے نامی مانگی ہو اللہ عز و جلال اپنے جود اور کرم کے مطابق اس کو صرف تعریف کرنے پر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ الحمدللہ یہ کیسی دعا ہے کہ اس میں تو اللہ سے مانگا ہی کچھ نہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کو امیہ بن ابو الصلت ایک شاعر تھا، اور وہ جب عبداللہ ابن جدعان جو عرب کا بڑا مالدار اور سخی تھا، انہوں نے ان کا شعر پڑھا اور کہا کہ ہمارے دور کے سخی جو لوگ ہیں، جو اصحاب مال ہیں، جب ان کی تعریف کی جائے کہ سخیاں دا در وسطہ رہے تو تسی بھی بڑے چنگے،
تے تواڈے وڈے بھی بڑے چنگے تے تواڈی اولاد بھی بڑی چنگی۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کسی کی یہ تعریف کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے مانگنے والے تو وہ خوش ہو کر کہ اس نے میری تعریف کی، میرے خاندان کی تعریف کی، میری اولاد کی تعریف کی، وہ بغیر مانگے ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیوں جی؟ بغیر مانگے دیتا ہے۔ یہ ایک مخلوق ہو کر، کمزور ہو کر جب اس کی تعریف کریں تو وہ اچھی تعریف کرنے والوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ہیرے اور جواہر اور پیسے دیتے ہیں، اور جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو سخیوں کا سخی اور لوگوں کو سخی بنانے والا ہے، جب اس کی تعریفیں کریں گے تو کیا وہ اپنے شان کے مطابق عطا نہیں کرے گا؟ یونس علیہ السلام نے صرف کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا جی، اس میں کچھ مانگا؟ کیوں بھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور تو کیا ہے؟ سبحانک، پاک ہے، اور میں ہی گناہگار ہوں۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالو یا اس مصیبت سے نکالو؟ نہیں کہا۔ جب اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ ذوالجلال کی الوہیت کو انہوں نے برمالا، اس جگہ پر اس کو پکارا، اللہ سچے معبود کو پکارا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی مصیبت اور غم کو دور کیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قیامت تک اسی طرح مومنوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلاتے رہے۔ انہوں نے مانگا نہیں تھا۔ ایوب علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے شفا دے؟ کیوں جی؟ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ او میرے پالنہار، مجھے تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام ترس کھانے والوں میں سب سے بڑا ارحم اور ترس کھانے والا ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میری بیماری دور کر دے، اس اللہ کی تعریفیں کی۔ اس اللہ ذوالجلال نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو عافیت اور شفا عطا فرمائی۔ یہ معنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ یاد رکھیے، یہ کلمات اللہ کی توحید کے کلمات ہیں، اور ان کو حرص جان بنائیے۔ یہ حدیث آخری حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، اس طرح اس دنیا میں اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اپنی نماز کو پرکھنے کے لیے، اور اپنے اعمال کو پرکھنے کے لیے صحیح بخاری ایک ترازو ہے۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ ایک ترازو ہے۔ اپنی نماز اس میں تول لو، نماز کیسی ہے؟ اگر تو صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں، مجھے یہاں بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث، اور اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں میں جو سنن ابی داود میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ان روایات کو پیش کر کے رفع الیدین جیسی سنت کو چھوڑ دینا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کیا یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے؟ آئیے، جس طرح آپ کے اور ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے،
قرآن مجید موجود ہے، اسی طرح ہمارے گھروں میں صحیح بخاری بھی ہونی چاہیے، دکانوں پر صحیح بخاری ہونی چاہیے، فیکٹریوں میں صحیح بخاری ہونی چاہیے، دفتروں میں صحیح بخاری ہونی چاہیے، اور اس کو پڑھیں بھی اور اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو، اپنے وضو کو، اپنی نماز کو صحیح بخاری پڑھتے جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے جائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ان مدارس کو آباد رکھے اور ان کو رشد و ہدایت کے عظیم مراکز بنائے، اور جتنے لوگ بھی قال اللہ اور قال الرسول کی یہ خوبصورت باغیچے سجائے ہوئے ہیں، اللہ اس کی سرپرستی کرنے والے، اس پر خرچ کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں خوبصورت برکت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے عزیز طلبہ عالم بن کر جا رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے پہلے اپنے محترم اور ہمارے فاضل دوست اور بھائی مولانا محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ ان کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، ان سے امام بخاری کی سیرت سنی ہے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو سفید چادر کی طرح، سفید کپڑے کی طرح رکھیں، اور اس امانت کو جو اللہ نے آپ کے سپرد کی، اللہ نے آپ کو چنا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء بنا دیا، اس امانت کو آگے پہنچانے کے لیے آپ آگے اپنی ریسرچ بھی بڑھائیں، اپنی تحقیق بھی کریں، اور یہ دروازہ جو علم کا چابی آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، اور اس دور میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کا آپ اچھی طرح گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی کو آپ حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق بنائیں، اور اس پوری دنیا میں علم کا اور عمل کا نور پھیلا دیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس وہ سند کے حوالے سے جو آپ نے سند سنی، اور اس میں ہمارے شیخ محترم حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ کا نام نامی بھی آیا، اور ان کے استاد حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ، اور ان کے استاد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ تعالیٰ اس تمام سلسلہ سند میں اور تمام محدثین ان کی قبروں کو اللہ منور فرمائے۔ میاں صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب حافظ عبد المنان وزیر آبادی آنکھوں سے نابینے تھے، آنکھوں سے نابینے تھے، اور مولوی عمر دین صاحب وہ ٹانگوں سے اپاہج تھے، لنگڑے تھے، ایک نابینا اور ایک لنگڑا۔ تو میاں صاحب سے جب ملنے کے لیے جاتے تو وہ بطور مزاح اور بطور خوشی فرمایا کرتے تھے کہ اس ایک اندھے نے اور ایک لنگڑے نے پورے پنجاب کو حدیث رسول سے منور کر دیا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمارے بہت ہی عزیز قاری محمد ادریس صاحب، ٹھیک ہے آنکھوں کی بصارت نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جلال نے دل کی بصیرت عطا فرمائی ہے، اور وہ کام ہم نہ کر سکے بینا ہو کر جو خدمت اور شرف اللہ عز و جلال نے اس نابینے سے لیا ہے۔ آئیے ہم بھی ان کے لیے دعائیں کر کے، ان کے دست و بازو بن کر اور ان کی دعائیں لے کر ہم بھی اس عظیم اور مبارک عمل میں شامل ہو جائیں۔
جو کچھ میں نے کہا جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی اس میں مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جو اچھی باتیں ہیں ان کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے، اور جو ہم سب کے اندر کمی ہے اللہ عز الجلال اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔